تہجد کے وقت کی فضیلت جامع اور پر اثر بیان۔ تہجد ان نوافل میں سے ہے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضیلت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو گہری رات میں رب کے حضور انتہائی اخلاص، سکون اور عاجزی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ کا خاص قرب، رحمت اور قبولیت، دعا کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تہجد کی فضیلت کیوں اتنی عظیم ہے؟ قرآن پاک میں کہا گیا تہجد کو مقام محمود تک پہنچنے کا ذریعہ بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل کی یہ روایت ہے، یعنی رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھو، رب تمہیں مقام محمود عطا کرے گا۔ نمبر 2، تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، یعنی تم پر قیام اللیل لازمی ہے کیونکہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا معمول تھا۔ نمبر 3، رات کے آخری پہر رب کی خاص تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ، ہمارا رب ہر رات آسمان پر نازل ہوتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اسے بخش دوں۔ بخاری اور مسلم۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا سب سے طاقتور لمحہ ہے۔ نمبر 4، تہجد گناہ مٹاتا ہے اور دل کو روشن کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام گناہوں سے روکتا ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتا ہے۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب نماز۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ نماز تہجد تھی۔ تہجد کے وقت کی خصوصیات: سکون قلب کا وقت، دن بھر کی مصروفیات ختم، ماحول پرسکون، دل نرم اور احساسات خالص ہوتے ہیں۔ قبولیت دعا کا بہترین وقت، یہ وقت دعاؤں کا سنہرا دروازہ ہے۔ رزق، صحت، اولاد، سکون قلب، ہدایت، ہر دعا یہاں قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ رب کے خاص قرب کا لمحہ تہجد میں کھڑے ہو کر بندہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ معراج مومن ہے۔ تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ: کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعت۔ آخر میں وتر، لمبی سجدہ، لمبی دعا اور گڑ گڑا کر مانگنا۔ چند منٹ بھی پڑھ لیجئے تو بڑے انعامات ملتے ہیں۔ تہجد کی دعا: اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی طویل دعا۔ صحیح بخاری۔ چند بہترین فوائد: دعاؤں کی قبولیت، رزق میں وسعت، دشمنوں سے حفاظت، دل کا نور، گناہوں کی مغفرت، سکون اور روحانی طاقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت اٹھ کر فوراً اللہ پاک کا ایک نام صرف 21 بار پڑھ لیں، دل میں جو ہوگا وہ سب مل جائے گا۔ شام سے پہلے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ محترم عزیزو، آج کی اس بابرکت ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام کے بارے میں، جس کو تہجد کے لیے اٹھتے ہی فوراً آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس نام کی فضیلت، اس نام کی برکتیں، رحمتوں کے بارے میں جان لیں، تاکہ آپ کے دلوں میں اس کی عظمت بیٹھ جائے، اور جب آپ یہ عمل کرنے لگیں تو آپ اللہ پر یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کریں۔ ایسے اگر آپ ویڈیو کو چھوڑ دیں گے تو اس کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ وہ نام تو پڑھ لیں گے لیکن اس کی تاثیر نہیں رہے گی، کیونکہ جو بھی آپ عمل آ کر جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، اگر اس میں یقین کامل شامل نہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنی تاثیر پوری نہیں دیکھتا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ بات اپنے دلوں میں نقش کر لیں کہ کسی بھی وظیفے یا عمل کا جوابی کا انحصار صرف اس کے الفاظ کی تعداد پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کیفیت پر ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ کیفیت یقین کامل، محبت اور کامل سپرد کی ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ کے نام کو اس وعدے پر مکمل بھروسے کے ساتھ پکارتے ہیں تو کائنات کی تمام قوتیں ہمارے مقصد کے حصول کے لیے حرکت میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اس عمل کی روح کو سمجھنا، اس کے پس منظر میں چھپی ہوئی فضیلتوں کو جاننا، اس چھوٹے سے عمل کو ایک پہاڑ جیسی قوت بخش دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تہجد کا وقت وہ ہے جب خالق کائنات خود آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کہ
کوئی بخشش چاہنے والا، یہ کتنا عظیم و شان اور شاندار لمحہ ہے جب اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ مکمل طور پر کھول دیا جاتا ہے اور ہم دنیاوی غفلتوں کی غفلت کی نیند کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں۔ یہ وقت گہری نیند کا قربان کر کے رب سے تعلق جوڑنے کا وقت ہے۔ یہی وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں کی جانے والی دعا کو عرش تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ احکام نماز یا دعا میں بھی قبولیت کی امید ہوتی ہے، مگر تہجد میں یہ امید یقین بن جاتی ہے۔ تہجد کی یہ فضیلت صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ نیند کی قربانی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ نفس کی سرکشی کو کچل کر روح کو اللہ کے سامنے جھکانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص رات کو تنہائی میں اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے، اس کا دل دنیا کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو ایسی روشنی ملتی ہے جو دن بھر کے معاملات میں اس کی مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ اسی روشنی، اسی پاکیزگی اور اسی ڈبر کی وجہ سے یہ مخصوص نام جب تہجد کے وقت پڑھا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جائے گی، آپ کے ہر مقصد کو پورا کرنے کا سبب بن جائے گی۔ عزیزان گرامی، اس عمل کے روح اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کا ذکر چاہے وہ اس کے کسی بھی نام کی صورت میں ہو، در حقیقت دل کو زندہ کرنے کا عمل ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہو وہ کبھی نہیں مرتا اور وہ ہمیشہ تر و تازہ اور مطمئن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان دراصل تمام مقاصد کی تکمیل کی پہلی شرط ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہوگا تو آپ کی توجہ، آپ کی نیت، آپ کی محنت میں ایک خاص برکت شامل ہوگی۔ اللہ کا ذکر صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے نہیں، بلکہ یہ دل کا ایک گہرا تعلق ہے جو روح کو سکون بخشتا ہے اور انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عظیم ذات کی پناہ میں ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ غموں اور پریشانیوں سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے کوئی بندہ اندھیرے سے روشنی میں چلا جائے۔ تہجد کے وقت اس خاص نام کو صرف 21 بار پڑھنے کا عمل اسی ذکر کی فضیلت کو آپ کی زندگی میں شامل کرنے کا ایک مختصر مگر طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول بخشے گا بلکہ آپ کے اندر صبر، شکر اور اللہ پر بھروسے کی وہ قوت بھی پیدا کرے گا جو آپ کی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ آئیں اب اس عمل کی تاثیر کو انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیوں کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ یہ پاکیزہ ہستیاں ہمارے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصول کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو قیام فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تہجد اور قیام اللیل صرف ضرورتوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ غیر تعلق اور شکر گزاری کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ عظمت اور کامیابی کی منزلیں نیند اور راحت کی قربانی مانگتی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی معمول یہی تھا کہ ان کی راتیں اللہ کے ذکر اور قیام میں گزرتی تھیں۔ یہی لوگ تھے جن کے قدموں پر دنیا جھک گئی اور جن کی طاقت سے کفر کا کلاہل ہو گیا۔ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کے تہجد کے سجدے، ان کے ذکر کی کثرت، ان کا یقین کامل شامل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں دنیا اور آخرت میں فلاح چاہیے تو انہیں رب کے در پر جھکنا ہوگا اور اس کی عظمت کو اعتراف کرنا ہوگا۔ جب ہم اس عمل کے لیے اٹھیں گے اور اسی مخصوص نام کا ورد کریں گے تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم صرف ایک وظیفہ نہیں کر رہے بلکہ ہم ان مقدس ہستیوں کی سنت پر عمل بھی کر رہے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازنا ہے۔ یہ نسبت، یہ تعلق، یہ یقین کا عملی اس عمل کی تاثیر کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی فضیلت اور ان کا مقام بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ 5 وقت کی نامفر نمازیں ایک مسلمان پر فرض ہیں۔ یہ ایک بنیاد ہے۔ ان بنیادوں پر تہجد کا عمل ایک خوبصورت چھت کی طرف ہے جو ہمارے ایمان کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص فرض نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے اور صرف تہجد یا کسی وظیفے پر اتفاق کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے گھر کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ فرض نمازیں اللہ کے حقوق ہیں ان نمازوں کو ادا کرنا لازم ہے۔ جب ہم اپنے فرائض کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں تو نفل اور وظائف میں کی جانے والی محنت کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وہ شخص جو دن بھر اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں اپنے رب کے لیے جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں آپ کو دنیاوی معمولات سے نکال کر رب سے جوڑتی ہیں۔ یہ آپ کے وقت کو منظم کرتی ہیں اور آپ کے دل کو ہر برائی سے پاک کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ جب آپ کا دل فرائض کی ادائیگی سے پاکیزہ ہو جائے تو تہجد کے وقت پڑھا گیا وہ مختصر سا نام، وہ مختصر سا عمل ایک تیر ہدف نسخہ ثابت ہوگا جو سیدھا آپ کے مقصد کی تکمیل کی طرف جائے گا۔ لہٰذا اس عمل سے پہلے یہ عائد کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو پوری توجہ، خشوع اور پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ کامل کامیابی کی کنجی فرائض کی ادائیگی میں پناہ ہے۔ محترم عزیزو، یہ بات بھی اپنے ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی دعا یا عمل کی قبولیت کے لیے صبر اور شکر کی صفت کا ہونا لازم ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ اگر مقصد کے حصول میں تاخیر ہو تو ہمت نہ ہارنا، اللہ کی حکمت پر مکمل یقین رکھنا اور مسلسل کوشش کرنا رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا وعدہ فرمایا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اور فوری طور پر آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل میں کوئی کمی ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے صبر کا امتحان ہے اور آپ کے لیے بہترین وقت کا انتخاب ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا فرماتا ہے جس کی ہم نے دعا کی، اور دوسری طرف شکر ایک ایسا عمل ہے جو نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ اس قابل ہوں کہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق ملی، جب آپ کو اللہ کا نام لینے کی سعادت حاصل ہوئی تو یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر شکر ادا کرنا دراصل اللہ کو مزید عطا کرنے پر مائل کرتا ہے۔ شکر گزاری کی کیفیت میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں بہت جلد قابل مقبول ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا مقصد کا حصول چاہیے تو آپ کو صبر شکر کے پرونیک سے کام لینا ہوگا۔ ان کے بغیر کوئی پرواز مکمل نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت اللہ کا نام پڑھنے کے بعد پوری عاجزی کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے بعد اس نے آپ کو اس عظیم لمحے کے لیے چنا اور پھر اپنے مقصد کے لیے صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ اسی طرح آپ کا عمل روحانی طور پر ایک مکمل پیکج بن جائے گا جس میں یقین کامل میں شامل ہوگا، اللہ کی رضا بھی شامل ہے اور سنت کی پیروی بھی شامل ہے۔ یہ وہ یقین ہے، یہ وہ صبر ہے اور وہ شکر کی صفت ہے جو اس طاقتور نام کے ساتھ مل کر آپ کی ہر تمنا کو حقیقت میں بدل دے گی۔ اس لیے اس عمل کی تفصیل اور نام جاننے سے پہلے ان تمام روحانی پہلو کو اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ آپ کا یقین مکمل مضبوط اور عمل کی تاثیر میں ذرا بھی کمی نہ آئے۔ ہم نے ویڈیو کے اس حصے میں تہجد کی عظمت، ذکر الہی کی برکت اور عمل کی قبولیت کے لیے یقین کامل اور صبر اور شکر کی اہمیت کو جانا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح انبیاء اور صحابہ اکرام کی زندگیوں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ راتوں کا قیام ہی دراصل دن کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب جب آپ کے دل میں اس عمل کی عظمت اور اس کی تاثیر کا یقین پختہ ہو گیا ہو تو ہم اس بابرکت نام کے بارے میں اور اس کے خاص طریقہ کار کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے جو آپ کے ہر مقصد کو شام سے پہلے پورا کر دے گا۔ یہ ساری باتیں سمجھنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جب وہ نام آپ کی زبان پر آئے تو آپ کا دل اس کی عظمت سے بھرپور ہو، آپ کے عمل میں کوئی کمی نہ رہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے ہر عظیم مقصد ایک مضبوط روحانی بنیاد کا مطالبہ کرتا ہے، اور تہجد کا ذکر، صبر اور شکر ہی وہ مضبوط بنیاد ہے۔ ہم نے
یہ بات دل میں بٹھا لی کہ کوئی بھی عمل یا وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے دل کی کیفیات، ہماری نیت اور ہمارے رب پر کامل بھروسے کا عکس ہوتا ہے۔ جب آپ کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں، جب آپ کا دل ہر شک و شبہ سے پاک ہو کر صرف ایک ذات یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تب اللہ پاک آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جب آپ روحانی طور پر اس نورانی عمل کے لیے مکمل تیار ہیں، تو آئیں آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہیں اور اس بابرکت نام اور اس کے کامل طریقہ کار کا انکشاف کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی اشارے ملتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ نوازش کرتا ہے جب وہ اسے سچے دل سے پکارتا ہے۔ وہ بابرکت نام جس میں آپ کے ہر مقصد کی تکمیل کا راز پوشیدہ ہے، وہ ہے الوہاب۔ جی ہاں میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام الوہاب، یہ اپنے اندر کائنات کی ہر عطا اور بخشش کا راز سموئے ہوئے ہے۔ الوہاب کا مطلب ہے بغیر بدلے کے بہت زیادہ عطا کرنے والا، ہر چیز بخش دینے والا۔ اس کے لغوی معنی پر غور کریں تو آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا کہ آپ جس ذات کو پکار رہے ہیں وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اور وہ بغیر کسی شرط یا مطالبے کے اپنے بندے پر اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی عنایتیں کی بارش کر دیتا ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت، جو کہ عطا اور بخشش کا خصوصی وقت ہے، اس نام کو پکارتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کی سب سے بڑی صفت عطا کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نام پکارتے ہی آپ کے دل میں یہ یقین پختہ ہونا چاہیے کہ میرا رب نہ صرف میری بات سن رہا ہے، بلکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ میری سب سے بڑی حاجت، میری سب سے بڑی گہری پریشانی اور میرے سب سے بڑے مقصد کو پل بھر پل میں پورا کر دیں۔ اس نام کی پکار دراصل اللہ کے اس وعدے پر مہر تصدیق ثابت کرنا ہے کہ وہ ہمارے سوال کرنے سے پہلے ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اب آئیں اس چھوٹے مگر طاقتور عمل کے طریقہ کار کو پوری روحانی توجہ کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے تہجد کے وقت اٹھتے ہی سب سے پہلے اور فوراً کرنا ہے۔ جب آپ بستر سے اٹھیں، وضو کرنے سے پہلے، دنیاوی باتوں پر مشغول ہونے سے پہلے، مکمل پاکیزگی اور یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر، اگر ممکن ہو ورنہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے، سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ہمارے عمل کو اللہ کے حضور پیش کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً اللہ رب العزت کا یہ بابرکت نام یا وہاب صرف 21 بار مکمل یکسوئی اور یقین کے ساتھ اپنے دل اور زبان سے ادا کرنا ہے۔ یاد رہے، تعداد کو بڑھانے یا گھٹانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی حکمت اس عدد 21 میں پوشیدہ ہو سکتی ہے، یا پھر آپ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی عطا محدود نہیں، وہ تو صرف 21 بار پکارنے پر بھی سب کچھ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ 3 بار درود پاک پڑھنا۔ یہ عمل صرف چند سیکنڈ یا 1 منٹ لے گا، لیکن اس کی تاثیر آپ کی پوری زندگی پر حاوی ہو جائے گی۔ اس عمل کے فوراً بعد آپ نے تہجد کے لیے وضو کرنا ہے، تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ تہجد کی نوافل کے بعد ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں تشہد بیٹھ کر پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی حاجت، اپنا مقصد، اپنی پریشانی رکھنی ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ اور پھر تہجد ادا کرتے ہیں تو گویا آپ نے اللہ اکبر، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک اس وقت راضی ہو جائے اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ محترم عزیزو، آج انسانیت جن بڑے مسائل سے دچار ہے، ان میں زیادہ تر مسائل کا تعلق ہماری حاجت روائی اور پریشانی کے حل سے ہے۔ کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی صحت کی خرابی سے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے بے چین ہے۔ ہمارے پاس اس ہر طرف غم، مایوسی اور مشکلات کا ایک حل پھیلایا ہوا ہے۔ انسان جب دنیائی ذرائع سے مایوس ہو جاتا ہے، جب اس کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب اسے صرف ایک ہی در یاد آتا ہے، وہ ہے رب العزت کا در۔ جو شخص ایسے وقت میں یا وہابو کے دروازے پر آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔
اسلام کی برکت میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ہر طرف کی محرومی کو عطا کر کے عطا اور غناق یا بے نیازی پیدا کرتا ہے۔ یا وہابو کا ورد آپ کی ان تمام پریشانیوں کا حل کیسے ہے؟ جب آپ اسلام کو پڑھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں یہ یقین تازہ کرتے ہیں کہ صرف میرا رب ہی جو مجھے بغیر کسی سوال کے سب کچھ دے سکتا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی یا قرض سے پریشان ہیں تو یہ انعام اللہ کی صفت ادا کو متوجہ کرتا ہے۔ وہ آپ کو ایسے ذرائع سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو اور آپ کو قرض کے بوجھ تلے سے نجات دے۔ اگر آپ کو یک صحت کی پریشانی ہے تو آپ یہ انعام اللہ کی صفت شفا کو حرکت میں لاتا ہے، کیونکہ یہ وہ عطا کرنے والا ہے اور سب سے بڑی عطا صحت اور تندرستی ہے۔ اگر آپ اولاد کی نافرمانی یا رشتوں کی مشکلات کا شکار ہیں تو یہ نام محبت اور ہدایت کی عطا کا باعث بنتا ہے۔ جو شخص تہجد کے وقت یا وہابو کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد تہجد کے نفل ادا کرتا ہے تو وہ ایک غیر معمولی روحانی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ آپ کا رب اس وقت آپ سے اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ اس کا بندہ جس نے دین کی قربانی دی، جس نے اس کے نام کو پکارا، جواب اپنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے تھے، اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی دعا اور آپ کی حاجت کے درمیان تمام دنیاوی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کا ہر مقصد چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی صفت یا وہابو آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے کائنات کے سب سے بڑے اور بے لو عطا کرنے والے کو بے لوث عطا کرنے والے کو پکارا ہو۔ تو بھلا وہ کیسے آپ کی پکار کو رد کر سکتا ہے؟ اللہ کے نام میں یہ برکت ہے کہ یہ انسان کے دل کی گہرائیوں کو میں اتر جاتا ہے اور اسے ہر قسم کی دنیاوی لالچ اور حسد سے پاک کر دیتا ہے۔ جب دل پاک ہو جائے تو عمل خود بخود قبولیت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ عمل محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی ٹرانسفارمیشن تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر جب جس عظیم نام کو پکارتے ہیں اس سے آپ کی ذات میں عاجزی، توکل اور اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے، اور یہی یقین ہے جو کہ اس بات کی ضمانت ہے آپ کی پکار کو قبولیت ملے گی۔ ہم نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اور تہجد کے نفلوں کے بعد اللہ کے حضور آزاری کرنی ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہو تو آپ کی زبان پر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں یا وہابو کو پکار رہا ہوں جو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھے عطا کرے گا۔ آپ انشاءاللہ یہ محسوس کریں گے کہ تمام شام سے پہلے اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ذریعہ بن جائے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو، یا کوئی مشکل خود بخود حل ہو جائے۔ ایسا اس کے لیے ہوگا کیونکہ آپ کی پکار ایک ایسے وقت میں اور ایک ایسے نام کے ساتھ کی گئی جس پر اللہ کی رحمت کا صلہ جوش میں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ نام یا وہابو صرف دنیاوی چیزوں کی اطاعت تک محدود نہیں بلکہ یہ آپ کو دینی نعمت کی بھی عطا کرے گا، آپ کے ایمان میں مضبوطیاں لائے گا، آپ کی عبادت میں لذت پیدا ہوگی اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی مزید توفیق ملے گی۔ یہی وہ سب سے بڑی عطا ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرتی ہے۔ لہٰذا جب آپ یہ عمل کریں تو آپ دنیاوی حاجات کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ہدایت، ایمان کی سلامتی اور آخرت کی کامیابی کی دعا بھی لازمی کریں۔ میرے محترم سامعین، کسی بھی عمل کی تاثیر کو قائم رکھنے کے لیے اس میں استقامت اور احتیاط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ عمل صرف ایک دن کا وظیفہ نہیں ہے بلکہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک دائمی ذریعہ بنتا ہے۔ اپنی زندگی کو یہ اصول بنائیں کہ چاہے کتنی ہی مشکل ہو، کتنی ہی تھکاوٹ ہو، اس بابرکت عمل کے لیے تہجد کے وقت بستر کو ضرور چھوڑنا ہے۔ یہ لمحہ آپ کا رب کے سامنے وعدہ ہے اور سچے وعدے کبھی توڑے نہیں جاتے۔ اپنے دل میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، الوہاب وہ آپ کو عطا کرنے کے لیے بےتاب ہے، مگر وہ صرف ان لوگوں کو نوازتا ہے جو غفلت چھوڑ کر اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ اس نام کو صرف زبان سے نہیں بلکہ پورے دل کی گہرائیوں سے پکاریں۔
اپنے مقصد کو اس نام کی عظمت کے سپرد کریں اور پھر اللہ کی حکمت پر راضی رہیں۔ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ میری دعا کی قبولیت میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کی تاخیر بھی ہزاروں حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو اس وقت عطا کرتا ہے جب آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یہی یقین، یہی استقامت، یہی توکل اس عمل کو آپ کی نجات اور کامیابی کا دائمی راستہ بنا دے گی۔ اس لیے اس عمل کو صرف اپنی حاجات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، اس کی محبت کے حصول کے لیے بھی جاری رکھیں۔ تہجد کی اس تنہائی میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں اور پھر یقین رکھیں یا وہابو کو عطا کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اس عمل کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ یہی وہ حقیقی تلقین ہے جو آپ کے اس عمل کو یقینی طور پر کامیاب کرے گی۔ محترم عزیزو، ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کی تاثیر کو ہماری زندگیوں میں شامل کرے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، ہمارے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یا اللہ، تو اپنی عطا سے ہمیں سب کچھ دے جو ہمارے دل میں ہے اور جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا اللہ، ہمیں تہجد کے وقت بستر چھوڑنے کی استقامت عطا فرما، ہمیں یقین کامل کی بدولت سے مالا مال کر دے۔ جبکہ آپ نے اس یقینی عمل کو حاصل کر لیا تو اس عمل کو صرف اپنے تک محدود رکھنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہمارے دین ہمیں دوسروں کی بھلائی کا درس دیتا ہے، اس لیے میری آپ سب سے آجزانہ گزارش ہے کہ آپ اس طاقتور روحانی عمل کو، اس بابرکت نام یا وہابو کے فضائل کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں اور تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے مزید ایسے روحانی موضوعات پر ریسرچ کریں گے، بہترین اور مسترد مواد پیش کرتے رہیں گے۔ آپ کا ایک شیئر شاید کسی ایسے مایوس بھائی یا بہن تک یہ پیغام پہنچا دے جس کی زندگی صرف ایک عمل سے بدل سکتی ہے، اور وہ شخص جب بھی یہ عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا کرے گا اور آخرت میں بھی اجر کا باعث بنے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسے روحانی خزانے اور اللہ کے ناموں کی برکت آپ تک مسلسل پہنچتی رہے اور آپ ہمارے اس روحانی خاندان کا حصہ بن جائیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے، کیونکہ جب آپ کسی کی بھلائی کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر میں محترم عزیزو، آپ نے اس عمل کی تمام تفصیلات کو صبر اور یقین کے ساتھ سمجھا اور جان لیا۔ اب بس عمل کی دیر ہے، اس یقین کے ساتھ اٹھیں گے کہ آپ اس کائنات کے سب سے بڑے الوہابو کو پکار رہے ہیں اور وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔